کرام علماء کرام، اس علاقے، اس بستی ضلع کے دانشوروں، میری نظروں کے سامنے نبیین، شفیع المذنبین، راحت العاشقین، مراد المشتاقین، شمس العارفین، سراج الصالحین، مولانا ملجانا ماوانا موجودنا مقصودنا مذمومنا محمودنا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم علی العالمین جميعا۔ اللہ وحدہ لا شریک مولا عز و جل، مالک کل خالق کل، حاکم کل رازق کل کا لاکھ لاکھ شکر حمد و ثنا، جس رب لم یزل نے مجھے اور آپ کو آج کی اس عظیم الشان پروگرام یعنی جشن صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ میں جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ بزرگوں، وقت بہت مختصر ہے، میں نے کوئی تمہید نہ باندھی، وہ صرف اس لیے کہ تمہید میں ہی 5-6 منٹ چلے جاتے ہیں، 10-15 منٹ کا ٹوٹل وقت ہے، باتیں رہ جاتی ہیں، گفتگو رہ جاتی ہیں۔ مناسب اور بہتر یہ سمجھا کہ آپ سے اس مختصر وقت میں وہ باتیں کر لی جائیں جو آپ کو سمجھ آ جائیں، یا جس میں ہم سمجھانے میں کامیاب ہو جائیں۔ اللہ عز و جل ہمارے اور آپ کے لیے اس مجلس کو خیر و برکت کا ذریعہ بنائے، آمین۔ دنیا میں عافیت کا نزول عطا فرمائے، آمین، اور آخرت میں رب عز و جل ہم سب کو نار جہنم کی آگ سے آزادی عطا فرمائے، آمین۔ حمد و ثنا اس ذات کے لیے جس ذات نے مجھے اور آپ کو جمع فرمایا، درود و سلام، عظمتیں، رفعتیں، برکتیں ہو اس محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے کہ جس نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے مجھے اور آپ کو زندگی ملی ہے۔ جوانوں، علامہ اقبال خوب فرما کے چلے گئے، فرمایا ہونا یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمنے دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، یہ نہ ساقی ہو پھر میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو، خیمہ اخلاق کا استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تبش آمادہ اسی نام سے ہے۔ بہرحال میرا اور آپ کا جو وجود ہے یہ سرکار کے صدقے ہے، مدینے کے تاجدار کے صدقے ہے، انبیاؤں کے سالار کے صدقے ہے۔ آئیے مل کے کیوں نہ آگے سے پیچھے تک اپنی ڈسٹربنس کو چھوڑ دیا جائے۔ جوانوں، حضور کی محفل میں بیٹھے ہو، یار گار اور یار مزار کی محفل میں بیٹھے ہو، اور میرا اور آپ کا عالم یہ ہے کہ میرا اسٹیج سیکٹری یہاں سے پکار کے کہے کہ جوانوں نعرہ رسالت لگا لو۔ ہم وہ لوگ ہیں جو حضور کی امت میں ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، ہم وہ لوگ ہیں جو لا الہ الا اللہ کا دعویٰ کرتے ہیں، ہم وہ لوگ ہیں برما میں کسی کو تکلیف ہو تو دل ہمارا مچلتا ہے، لیکن نام رسول پہ جب بولنے کی باری آئے شرم بھی ہم کرتے ہیں، حضور کی ذات پہ درود پڑھنے کی باری آئے شرم بھی ہم کرتے ہیں۔ حضور کا ذکر ہو میری ٹانگ ٹانگ پہ کھڑی رہے، حضور کا ذکر ہو میرے سر پہ ٹوپی نہ ہو، حضور کا ذکر ہو وہ اس انداز میں بیٹھا ہو کہ کوئی آفیسر آ کے بیٹھا ہے، نہ جوانو نہ حضور کے سامنے ہم سارے محتاج ہیں۔ دنیا میں تمہارے منصب ہو سکتے ہیں، میری باتیں کڑوی ہیں جوانوں، بزرگوں میں بڑا کڑوا بولتا ہوں لیکن حقیقت سے آشنا کر کے جاتا ہوں۔ دنیا میں میرا اور آپ کا منصب ہوگا، کوئی عالم ہوگا، کوئی فہما ہوگا، کوئی مفتی ہوگا، کوئی مدرس ہوگا، کوئی ایس پی تو کوئی ڈی ایس پی ہوگا، کوئی منسٹر تو کوئی اور ہوگا۔ اس منصب سے نہ بیٹھے، یہاں بیٹھے ہو تو امتی بن کے بیٹھو، یہاں بیٹھے ہو تو حضور کے غلام بن کے بیٹھو، یہاں بیٹھے ہو تو رسول اللہ کے دیوانے بن کے بیٹھو، پھر یہاں بیٹھے ہو تو یہ نعرہ لگا کے بیٹھو کہ جو جان مانگو تو جان دیں گے، جو مال مانگو تو مال دیں گے، نہ ہوگا ہم سے کہ ہم نبی کا چاہو جلال دیں گے۔ بس آپ کو بیدار کرنا چاہتا تھا بزرگوں، جوانوں، نانا جوانوں، ہم کسی دنیا دار کی محفل میں نہیں ہیں۔ میں وقت کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے وہی باتیں کر کے چلا جاؤں گا جو اس مجلس کو ابھی ضروری ہے۔ جوانوں، ہم کسی دنیا دار کی محفل میں نہیں ہیں، ہم کسی دنیا کے چہتے کی محفل میں نہیں ہیں، ہم رب کے محبوب کی محفل میں اور محبوب کے محبوب کی محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ جوانوں، ہم اس محبوب کے محبوب کی محفل میں بیٹھے ہیں جس کے بارے میں قرآن میں میرا رب کرتے فرماتا ہے، ثانی اثنین، فرمایا وہ دو اور دو میں سے ایک، فرمایا کب کا واقعہ ہے؟ I am going to talk about an event which was
مکہ سے مدینے کی طرف ہجرت کی تھی، میرے رب نے قرآن میں وہ نقشہ کھینچا، فرمایا وہ دو اور دو میں سے وہ ایک دوسرا ایک، فرمایا کیا اذ ہما فی الغار، وہ جو غار کے اندر موجود تھے۔ میں ایک بات بتا کے تمہیں پتا چلا جاؤں گا بزرگوں جوانوں، صدیق اکبر کی محفل میں آنے والوں، تمہیں نہیں پتا کس صدیق کی محفل میں بیٹھے ہو، تمہیں نہیں پتا رسول اللہ کے کس شاعر کی محفل میں بیٹھے ہو۔ اگر اس شاعر کی محفل میں یہ باتیں سننے کے بعد بھی میری ٹانگ پہ رہ جاتی ہے اور میرے سر پر ٹوپی نہیں رہتی ہے اور میں پھر بھی حلوے اور مٹھائیوں میں کھویا رہتا ہوں، جوانوں پھر سمجھ گیا چلے جاؤ، اور یار گھر کی محفل میں آئے ہو بھی، کسی دنیا دار کی محفل میں آئے ہو بھی، اگر تم صحیح معنی کے اندر رسول اللہ کا یار کی محفل میں آیا، صدیق اکبر میں دل پہ چاہے لگا، تو پھر سنیے میرے جوانوں میرے بزرگوں، فرمایا میرے اللہ نے حضور سیدہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحابیت کا ذکر قرآن مقدس میں یوں ارشاد فرمایا، فرمایا وہ دو اور دو میں سے وہ ایک جو غار کے اندر موجود تھے، فرمایا ان یقولو، پھر اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لصاحبہ، کس سے فرمایا؟ اپنے صحابی سے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، کہ نہ گھبرا ہمارے نال مارو خدا موجود ہے، نہ گھبرا ہمارے نال طاقت مارا خدا کیا ہے، نہ گھبرا ہمارے نال قوت مارا رب کیا ہے۔ جوانوں میں بتانا چاہتا ہوں تم اس صدیق کی محفل میں ہو، صحابہ کتنے ہوئے، کتنے صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں؟ ابو بکر کے بعد عمر بھی ہے، عثمان بھی ہے، علی بھی ہے، طلحہ بھی ہے، زبیر بھی ہے، دیگر کتنے صحابہ ہیں، لیکن قرآن مجید نے جس صحابی کی صحابیت کا ذکر کیا وہ صدیق اکبر ہے۔ قرآن مجید نے جس صحابیت کی صحابیت کا اقرار کیا، فرمایا جب اس نے اپنے صحابی سے کہا کہ نہ گھبرا اللہ ہمارے ساتھ ہے، کس نے کہا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اور کہا کس سے؟ اپنے صدیق اکبر سے کہا، فرمایا جس کی صحابیت کا ذکر قرآن کر رہا ہو، جس کی صحابیت کا تذکرہ قرآن کر رہا ہو، عرش اعظم سے آیت آ رہی ہو، فرمایا جا رہا ہو کہ رسول اللہ اپنے صحابی کے ساتھ غار حرا میں موجود ہے، کس صحابی کے ساتھ؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابو بکر سامنے ہے، میرے نبی ارشاد فرما رہے ہیں یا ابو بکر، اے میرے ابو بکر انت صحابی، اے ابو بکر تو میرا صحابی ہے، کہا فی الغاری، تو میرا صحابی غار میں بھی تھا اور تو میرا صحابی مزار میں بھی ہوگا۔ ہر بات ختم ہوتی ہے، نہ فرمایا یا ابو بکر انت صحابی فی الغار وانت صحابی علی الحوض، تو میرے ساتھ غار میں بھی میرا یار تھا، تو حوض کوثر پہ بھی میرے یار۔ سبحان اللہ، محفل میں بیٹھے ہو، ادب و احترام سے بیٹھا جائے، ذکر صدیق کیا جائے گا، ذکر صدیق سنایا جائے گا۔ آج دنیا کے اندر فتنے برپا ہو رہے ہیں، کوئی دائیں سے آ رہا ہے، کوئی بائیں سے آ رہا ہے، کوئی انجینئر کے روپ میں آ رہا ہے، تو کوئی کسی اور روپ کے اندر آ رہا ہے، تمہارے ایمان کو کھوکھلا کیا جا رہا ہے۔ دنیا میں تین طبقے ہیں جوانوں بزرگوں، پتہ کی بات بتا کے اجازت چاہتا ہوں، دنیا میں تین طبقے ہیں۔ ایک طبقہ وہ ہے جس نے صحابہ سے محبت کرنی کی اور صحابہ سے اس حد کی محبت میں چلے گئے کہ اہل بیت سے بغض اختیار کر لیا، اور دوسرا طبقہ وہ ہے جن نے اہل بیت کا ذکر کیا اور اس حد سے چلے گئے کہ اہل بیت کے ذکر میں صحابہ سے بغض کر لیا، اور تیسرا طبقہ وہ ہے جوانوں بزرگوں جن نے نہ صحابہ سے بغض کیا نہ اہل بیت سے بغض کیا، جن نے صحابہ کو صحابہ مانا، جن نے اہل بیت کو اہل بیت مانا، جن نے رسول اللہ کے گھر والوں کو بھی مانا، جن نے رسول اللہ کے گھر والوں کو بھی مانا، تو ان میں سے نہ ہو جانا جن نے رسول اللہ کے گھر والوں کو مانا لیکن گھر والوں سے پھر گئے، تو ان میں سے بھی نہ ہونا جن نے گھر والوں کو مانا اور گھر والوں سے پھر گئے۔ نہ تم امام محمد رضا کے چاہنے والے ہو، تم بریلی کے تاجدار کے ماننے والے ہو، تم محدث بریلی کے ماننے والے ہو۔ بریلی والے ہمیں سکھا کر گئے ہیں کہ ہم گھر والوں کے بھی غلام ہیں، ہم گھر والوں کے بھی غلام ہیں، ہم گھر والوں کو بھی مانتے ہیں، ہم گھر والوں کے بھی مانتے ہیں۔ لہذا بزرگوں جوانوں، اس دور پرفتن کے اندر ضرورت اس بات کی ہے، وہ یہ ہے کہ یہ دور فتنے کی طرف جا رہا ہے، اس دور کے اندر لوگ بکھرتے جا رہے ہیں۔ اگر تم کامیابی چاہتے ہو، اگر تم فتح چاہتے ہو، جب تک تم اپنے علماء کے ساتھ وابستہ ہو، جب تک تم اپنے دارالعلوم کے مدرسین کے ساتھ وابستہ ہو، تو تم کامیاب ہو۔ جس دن تمہارا رشتہ ان سے کمزور ہو جائے گا، تم جان لینا کہ تمہارا ایمان بھی کمزوری کی طرف جائے گا۔ میں لجپال دے سنگ لائیاں میرے تے غم پرے رہندے، میری آسا امیداں دے سدا بوٹے ہرے رہندے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔